کہتے ہیں ہمارے یہاں خاتون ہیں، ان کے 3 بچے ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہرحال یہ ان کے لیے ایک امتحان تھا کہ تینوں مرتبہ دودھ نہیں اترا اور بچے دوسرے دودھ پہ پلتے رہے۔ تو تیسرے بچے کے بعد آخر ان کی زبان سے نکلا کہ میں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کروں گی کہ ان بچوں کے لیے دودھ کیوں نہیں آیا۔ انہوں نے کہا، بہت سے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے سنا، لیکن کسی نے اس کی تصحیح نہیں کی، کچھ نہیں کہا، کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارا رب ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، ہمیں اس کے حکم پر چلنا ہے، نہ یہ کہ ہم اپنے ذہن کے لحاظ سے چاہے سب میں یا بعض امور میں معاملہ برعکس کر دیں کہ اسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بندے کی مثل کر دیں اور ہم رب کی مثل ہو جائیں، اور ہم کہیں کہ جو ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ ہمیں دے، اور اگر نہیں دے گا تو ہم علم بغاوت اٹھا لیں گے، زبان اعتراض دراز کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی تقسیم کو غلط قرار دیں گے، بدتمیزیاں کریں گے۔ ان کو کیا بہن کو یہ گمان ہے کہ میدان محشر میں بڑی بہادر ہو کر آئیں گی وہاں پر، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کی بارگاہ میں جا کر مطلب شور شرابہ مچا دیں گی، جیسے یہاں پر کسی دکاندار نے غلط چیز دی ہو تو اس کو جا کے پکڑ لیا جائے۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو معمولی سمجھا، اتنا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انسانی سطح پر لے آئیں۔ یہ سب چیزیں بالکل غلط ہیں۔ ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ اللہ ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، وہ کسی کو اولاد دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا، کسی کو زندہ رکھتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو شفا دیتا ہے۔ بعض میں نے ایسے لوگ دیکھیں پیدا ہوتے ہوئے بیمار اور ساری زندگی بیمار رہے۔ کوئی ایسا ہے جو یہ خود زبان سے کہتا ہے یار 10 سال ہو گئے کوئی بیماری نہیں آئی مجھے، کسی کو ایسا رکھتا ہے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو صحت دے کے آزماتا ہے، کسی کو کمی دے کے آزماتا ہے۔ تو میری جو بہن اگر مجھے سن رہی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ آپ کا یہ بہت بڑا شکوہ تھا اور ایک بہت بڑی شیطانی جرت تھی۔ میں لفظ استعمال کرنے پہ مجبور ہوں کہ میں اللہ سے جا کے سوال کروں گی۔ آپ کون ہوتی ہیں سوال کرنے والی؟ آپ اللہ سے پوچھیں گی، آپ اللہ سے سوال کریں گے، اس کی گرفت کریں گے اس کے فیصلے کے اوپر کہ تو نے ایسا کیوں کیا۔ ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے، یہ بدتمیزی ہے، اور یہ سب سے پہلے شیطان نے کی تھی۔ یاد کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اس نے کہا کیوں آپ تجھے حکم دیا؟ میں آگ سے پیدا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ اس کا مطلب اس نے زبان اعتراض دراز کی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا۔ لہٰذا میں اپنی بہن سے کہتا ہوں احتیاطاً تجدید ایمان، تجدید نکاح کریں، اور جتنے وہاں بیٹھے تھے جو سن کر خاموش رہے وہ بھی احتیاطاً کریں۔ اور آخری بس میرا کلمہ یہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دین کے معاملے میں کسی کو دیکھو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اور جب دنیاوی معاملے میں دیکھو تو ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری نگاہوں میں نعمتوں کی ناقدری کبھی پیدا نہیں ہوگی۔ آپ کے دودھ نہیں اترا تو آپ کے ذہن میں تمام نعمتوں کی ناقدری پیدا ہو گئی۔ اللہ نے آپ کو صحت دی، مسلمان بنایا، 3 بچے دیے، آپ کو شوہر دیا، ماں باپ دیے، کھانا پینا دیا، صحت عطا فرمائی، اور کتنی نعمتیں ہیں آپ گنتی چلی جائیں۔ وہ سب نعمتوں کا کوئی شکر نہیں، ان سب نعمتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ان کی کوئی قدر نہیں۔ اگر ایک کمی دی تو آپ نے علم بغاوت اٹھا لیا۔ اگر یہی فعل آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کرے کہ آپ ساری زندگی اپنے اولاد کے لیے مر جائیں، بالکل ان کے قربانیاں دیں، اور بڑے ہو کر کسی ایک چیز کے بارے میں بچے آپ سے کہیں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، دیکھو یہ چیز ہمیں دی، اس وقت آپ کے قلب کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی وہ رنجیدہ ہوگا، وہ ڈسہارٹ ہوگا، معاذ اللہ یہ ہمارے ہمارے ذات ہیں اللہ کے نہیں، وہ تو اس کو تو پرواہ بھی نہیں چیزوں کی۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، جو اپنے لیے پسند نہیں کر رہے آپ، وہ رب کے لیے پسند کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔